عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کی بڑی غیرت تھی. میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ یہاں آئے ہوئے تھے، ایسی باتوں باتوں میں ذکر آ گیا، کھانا وانا کھاتے تھے، باتوں باتوں میں ذکر آ گیا، دہی کھائی تھی، تو ایسی باتوں باتوں میں کہنے لگے کہ بھائی دہی ہمارے یہاں کی اچھی ہوتی ہے، اللہ دہی ہمارے یہاں کی اچھی. رات کو سوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت اللہ فرمایا جہاں دہی اچھی ہوتی ہے وہیں چلے جاؤ. اللہ اللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معمولی نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ بہت عظیم چیز ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی غیرت ہے بہت. تو آدمی مدینہ منورہ کا محبت، اس کی عقیدت، اس کا احترام، اور سب سے بڑا احترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع ہے. اس سے بڑی محبت کوئی نہیں، اتباع سنت. اور یہاں رہتے ہوئے حاضری ہو، کتنا موقع مل سکتا ہے، اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حرم بنایا ہے. مدینہ حضور نے فرمایا مدینہ تو حرم ما بین عیر الی ثور، عیر پہاڑ سے لے کر ثور پہاڑ تک اس کو میں نے حرم بنایا. اور عیر جو پہاڑ ہے نا وہ ادھر ہے قباء کے قریب، قباء کے قریب. اور ثور جو ہے یہ احد کے ثور، پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جبل ثور تو وہاں ہے نا مکہ مکرمہ. جی جی جی. تو یہ کچھ کو مغالطہ ہو گیا راوی کو کہ وہ اس نے ثور کا نام یہاں لے دیا، ثور تو وہاں ہے. لیکن یہاں احد کے مشرق میں، مشرقی کنارے جو ہے اس کے بعد ایک چھوٹا سا پہاڑ، اس کا نام ثور. تو پورے اس علاقے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا، حرم مدینہ. تو اس میں رہائش، اس میں آدمی کو یہ احساس کے ساتھ رہنا چاہیے کہ میں کسی اور شہر میں نہیں رہنا، اللہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں رہتے ہوئے اتباع سنت کا اہتمام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے بھیجنے کا اہتمام، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام. یعنی آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں رہے اور معصیتوں کو اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوس میں رہے اور معصیت کا ارتکاب. اب دیکھو میں دیکھتا ہوں لوگ مسجد حرم میں جا رہے ہیں، ہاتھ میں یوں ہے موبائل. پہلے جب لوگ آتے تھے تو ان کے سر جھکے ہوئے ہوتے تھے، ان کی اداؤں میں ایک انکسار ہوتا تھا، ایک عاجزی ہوتی تھی. اب ایسا جیسے پکنک کرنے آ رہے ہیں، یہ کر کے پورا فلم آئی جا رہی ہے ساری مسجد، اور ڈر لگتا ہے، حقیقت ڈر لگتا ہے. اس کو لے کے وہاں روضہ اقدس پر کھڑے ہو کے آدمی اپنی سیلفی بنا رہا ہے، اپنے یہ سب کر رہا ہے. ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ وہاں پر حفاظت. تو یہ کوئی پکنک کی جگہ نہیں ہے، روحانی پکنک بے شک ہے، لیکن وہ اس کے لیے ہے جو اس کو اس کے قریب ہے، اس کی عظمت اس کے دل میں. اللہ معمولی جگہ نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ مکہ مکرمہ میں جلال ہے اور مدینہ منورہ میں جمال ہے. جمال تو بے شک ہے، الحمدللہ جمال تو بے شک ہے،
لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ وہاں اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا یہاں. اللہ صحیح. وہاں اللہ گلی پٹ کے آدمی جو چاہے کر لے، دیوار سے لپٹ جائے، کعبے سے لپٹ جائے، کعبہ پکڑ لے، دروازے پہ کر لے، اپنے سارے ارمان نکال لے. اللہ. یہاں نفس گم کر دمی آیت جنید و باعث ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازکتا. اللہ. آسمان کے نیچے ایسے ادب کی جگہ ہے کہ عرش سے زیادہ نازک. ادب گاہیس زیر آسماں از عرش نازکتا، نفس گم کر دمی آیت جنید و باعث. یہاں جنید و باعث بھی آتے ہیں تو ان کے شاباش خلاص نہیں رہتے. تو یہ ایسی جگہ ہے، ڈرتے ہوئے بھی ڈرتے ڈرتے آدمی. جب آدمی وادی شریف میں پہنچتا ہے تو کس منہ سے دکھائے گا؟ اللہ. کھڑے ہونے کا بھی کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا باقی شاید پہلے میں نے سنایا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی آتے تھے تو روضہ اقدس کی جالیوں سے کچھ دور ہٹ کر کھڑے ہوتے. عام طور سے میں نے دیکھا وہ جو ایک ستون ہے نا بائیں طرف، جی جی. وہ ستون کی تقریباً بس ذرا سا باہر نکلے ہوتے ستون کی کھڑے ہوتے تھے. تو فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ مجھے کھڑے ہوئے احساس ہوا کہ ماشاءاللہ لوگ آگے تک جاتے ہیں، جالی تک پہنچ جاتے ہیں، عرض معروض کر لیتے ہیں، مجھ سے آگے نہیں بڑھا جاتا. پتہ نہیں میری کوئی یہ سنگلی ہے کیا ہے کہ مجھ سے آگے نہیں بڑھا جاتا. تو ایک آواز آئی محسوس ہوئی، سنی گئی کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے، چاہے کتنا دور ہو. اللہ. اور جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے جالیوں سے چمٹا ہوا. اللہ. ہاں یہ فرمایا کہہ دو. اللہ. آواز یہ آئی کہ کہہ دو جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے وہ ہم سے قریب ہے، چاہے کتنا دور ہو. جو ہماری سنتوں پر عمل نہیں کرتا وہ ہم سے دور ہے، چاہے جالیوں سے چمٹا ہوا. تو والد صاحب یہ اپنے بیانات میں اپنی طرف سے نہیں ایسے بیان کرتے کہ ایک ظاہر کو ایسے یہ آواز آئی. اللہ. اور یہ وہی الفاظ ہیں تقریباً جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمائے یمن میں. تو بس آدمی کو رہے احساس کہ میں کہاں ہوں. یہ جو کھیل بنائے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے سب سے بڑی بات جو ہے وہ سنت کی اتباع. اگر یہ نہ ہوتا